آج کا جو ہمارا پروگرام ہو رہا ہے، اس میں آج کا درس اپنے صحیح العقیدہ بھائیوں کی اصلاح کے لیے، اس کے بعد انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو پھر آپ کے سوالات کے جوابات بھی ہوں گے۔ آج ذرا اپنے مسلمان بھائیوں، اہل سنت بھائی، اہل حدیث بھائی، صحیح العقیدہ بھائی، اہل حق بھائی، ان کے بارے میں کچھ نصیحتیں ہیں۔ باقی جو مخالفین کے اعتراضات ہیں تو وہ بھی ساتھ ساتھ ان کے جوابات کر رہے ہیں، کچھ اپنی بھی تھوڑی سی فکر ہونی چاہیے۔ یہ بات بالکل سچ ہے، حقیقت ہے کہ مسلک اہل حدیث اس دنیا میں سچا مسلک ہے، سچا مذہب ہے، اور یہ ایسا مسلک ہے جس کا جواب مخالفین سے ممکن ہی نہیں ہے۔ جس طرح کے ساری دنیا کے مقابلے میں اہل اسلام کو برتری حاصل ہے، مسلمانوں کے ساتھ کوئی آدمی بھی، چاہے وہ یہودی ہے، چاہے وہ عیسائی ہے، چاہے وہ ہندو ہے، سکھ ہے، کوئی بھی ہے، وہ مسلمانوں کے ساتھ دلائل کے ساتھ بات نہیں کرتا۔ اور مسلمانوں میں جو اہل حدیث کو برتری حاصل ہے تو کوئی بھی، چاہے وہ فقیہ ہے، چاہے مفسر ہے، چاہے وہ لغوی ہے، ناوی ہے، علم کلام کا ماہر ہے، کوئی بڑے سے بڑا علامہ ہے، کوئی فہامہ ہے، کوئی فخر الدین رازی ہے، کوئی کیا ہے، کوئی غزالی ہے، جو بھی ہے، وہ سارے محدثین کے محتاج ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محدثین کو، اہل حدیث کو، حدیث کے راویوں کو، حدیث کے ماہرین کو وہ فضیلت جو ہے عطا فرمائی ہے کہ دنیا کا کوئی آدمی، کوئی بھی، چاہے وہ بڑے سے بڑا غزالی ہو، فقیہ ہو، حنفی ہو، شافعی ہو، وہ محدثین کا محتاج ہے۔ وہ جب حدیث بیان کرے گا تو محدثین کے ذریعے سے، کبھی کہے گا رواہ البخاری، کبھی کہے گا رواہ مسلم، کبھی کہے گا رواہ ترمذی، کبھی کہے گا رواہ فلان، وہ جو ہے ان کا محتاج ہے۔ پھر حدیث صحیح ہے یا ضعیف ہے، اس کے لیے وہ محدثین کی طرف ہی دیکھے گا، کو بڑی برتری عطا فرمائی، اہل سنت کو، اہل حق کو بڑی برتری عطا فرمائی۔ اس برتری کے ساتھ ایک خامی بھی موجود ہے، ایک نقص بھی موجود ہے۔ آج میں اس نقص، اس خامی کی اصلاح کرنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ شیطان اپنی پوری کوشش کے ساتھ، ابلیس اور اس کے چیلے، چاہے وہ جنات میں سے یا انسانوں میں سے، وہ سارے کے سارے پوری کوشش کے ساتھ اہل حدیث کو، اہل سنت کو، اہل حق کو گمراہ نہیں کر سکتے، کتاب و سنت کے راستے سے ہٹا نہیں سکتے، جو مرضی کر لے۔ لیکن شیطان یہ کام کر سکتا ہے کہ اہل حدیث کو آپس میں لڑا دے، آپس میں ٹکرا دے، ایک دوسرے کا مخالف بنا دے، اور یہ ہوا ہے۔ صحابہ کرام کے دور میں بھی اس طرح کے اختلافات ہوئے ہیں، اور صحابہ کے بعد کے زمانوں میں بھی، اور ہمارے دور میں بھی۔ اور صحیح العقیدہ بھائی مختلف پارٹیوں میں تقسیم ہو گئے۔ پھر ایسا ہوا کہ ایک پارٹی والا دوسری پارٹی والوں کو اتنی بری نظر سے دیکھتا ہے، دیکھنا پسند نہیں کرتا۔ ہمارے ضلع تک میں دو بڑی جماعتیں جو ہیں پاکستان میں، ان کے درمیان ایک اختلاف ہوا، مسجد میں جھگڑا ہوا، اس جھگڑے میں ایک آدمی مارا گیا، چکی گاؤں میں، ضلع اٹک۔ کتنا بڑا ظلم ہوا، انہیں کچھ شرم نہیں آتی تھی۔ جو صحیح العقیدہ تھے
جو قرآن و حدیث پر عمل کرنے والے تھے وہ مسجد میں ایک دوسرے سے 10 بکربان تھے، ایک دوسرے کو مار رہے تھے، اور اس میں جو ہمارے ایک دوست ہے شوکت، قاری شوکت کا چچا وہاں مارا گیا۔ تو اس طرح کی مثالیں اور بھی ہیں۔ وہاں صوبہ سندھ میں ایک بھائی نے اپنی مسجد میں پروگرام رکھ دیا ایک عالم کا، جس نے آ کر مسلک اہل حدیث کی دعوت دی، تو اس علاقے میں ایک دوسری جماعت والے جو تھے ان کا کنٹرول تھا۔ انہوں نے اسے بلایا، اسے کہا کہ یہ تم نے کیا کیا ہے، یہ تو مخالف پارٹی میں تھے۔ انہوں نے کہا بھائی میں نے دعوت دی ہے، اسے قرآن حدیث بیان کیا ہے، اور کیا ہو گیا؟ انہوں نے کہا نہیں، یہ ہماری جو ہے وہ نظم کے خلاف ہے۔ انہوں نے کہا دلیل پیش کرو، دلیل انہوں نے پیش کی تو اسے استعفیٰ دے دیا اس پارٹی سے۔ تو اس طرح کی جو باتیں ہیں یہ بڑا ایک فساد ہے، اور شیطان اس میں کامیاب ہے۔ شیطان کے بارے میں صحیح حدیث میں آیا ہے کہ شیطان جو ہے وہ بڑا شیطان ابلیس یہ سمندر میں تخت پر بیٹھا ہوا ہے۔ یہ مسئلہ بھی آپ بھائیوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ شیطان جو ہے یہ حاضر ناظر نہیں ہے، شیطان ہر جگہ نہیں ہوتا۔ جو بڑا شیطان ہے نا، جس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا تھا، وہ سمندر میں ایک جگہ اپنا تخت بچھا کر وہ بیٹھا ہوا ہے، اور اس کے جو مرید ہیں، جو چھوٹے شیطان ہیں، وہ دنیا میں اپنی کاروائیاں کرتے ہیں۔ ہر آدمی کے ساتھ بھی ایک شیطان ہوتا ہے، اور پھر ہر علاقے میں مردۃ الشیاطین بڑے سرکش قسم کے شیطان ہوتے ہیں جو اس کے بڑے سردار ہیں۔ جس طرح ہمارے آج کل کے معاشرے میں کوئی وزیر ہوتا ہے، کوئی جو ہے وہ جرنیل ہوتا ہے، کوئی ایم پی اے ہوتا ہے، کوئی ایم این اے ہوتا ہے، کوئی وزیر اعظم ہوتا ہے، کوئی کیا ہوتا ہے، اس طرح شیطان کی جو پارٹی ہے اس کے بھی ماتحت ہیں بڑے بڑے، کوئی گورنر ہوں گے، کوئی صوبے دار ہوں گے، کوئی نمبردار ہوں گے، تو وہ جو ہے وہ مختلف علاقوں میں اپنی کاروائیاں کرتے ہیں۔ اور بڑا شیطان جو ہے وہ سمندر میں ایک جگہ بیٹھا ہوا ہے، بس وہ ابلیس جس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا تھا۔ یہ جو بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ شیطان حاضر نہ کرے، یا جس طرح دیوبندیوں کے ایک مولوی نے برائی نے کہا تھا ہمیں شیطان کے بارے میں یہ عقیدہ پیش کر دیا کہ شیطان جو ہے وہ اس کو گویا کہ ہر چیز کا علم ہوتا ہے، تو یہ باتیں ساری غلط ہے، جھوٹ ہے۔ شیطان وہ تو کسی خاص موقع پر آتا ہے۔ یہ ابلیس جو ہے وہ بدر کے موقع پر آیا تھا، مکے کے کافروں کو لے کر بدر تک وہ آیا تھا، اور جب بدر میں مسلمانوں کو دیکھا ہے، فرشتوں کو دیکھا ہے، تو پھر پیٹ پھینک کر بھاگا ہے، جس کا سورہ آل عمران میں ذکر موجود ہے۔ تو یہ خاص موقعوں پر شیطان جاتا ہے، تو اس کے جو چیلے ہیں وہ اسے جا کر رپورٹیں دیتے ہیں۔ صحیح مسلم میں ہے کہ اس کو اس کے چیلے جا کر بتاتے ہیں کہ میں یہ کام کر کے آیا ہوں، وہ کام کر کے آیا ہوں۔ مثلا کوئی کہتا ہے کہ میں بھی زنا کرا کے آیا ہوں، مثلا کوئی کہتا ہے میں نے چوری کرا دی ہے، مثلا کوئی کہتا ہے میں جو فلاں آدمی کو فلاں جو ہے وہ کام مثلا شرک پر آمادہ کر دیا ہے، شرک کر رہا ہے، بدعت کر رہا ہے۔ تو شیطان کہتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ پھر ایک شیطان آتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ میں جو ہے وہ 2 آدمیوں کو لڑا کے آیا ہوں، میاں اور بیوی کے درمیان اختلاف پیدا کر کے آیا ہوں۔ تو وہ شیطان اتنا خوش ہوتا ہے کہ اٹھ کر کھڑا ہو جاتا ہے اور اسے معانقہ اس کے ساتھ کرتا ہے، سینہ اس کے ساتھ ملاتا ہے، کہتا ہے تو نے بڑا کام کیا۔ تو شیطان جو ہے وہ 2 بھائیوں کو آپس میں لڑا کر بڑا خوش ہوتا ہے۔ تو میرا جو آج کا درس ہے اسی موضوع پر ہے، تو وہ جو ہے اس کو سینہ دے کر ملتا ہے، کہتا ہے تو نے بڑا کام کیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ شیطان کو سب سے زیادہ خوشی وقت ہوتی ہے جب 2 بھائیوں کو، 2 صحیح العقیدہ دوستوں کو، 2 صحیح العقیدہ مسلمانوں کو آپس میں لڑا۔ اس کی وجہ سے اہل حدیث جو ہے وہ بھائی وہ بھی اسی کا شکار ہو گئے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے، آپ نے فرمایا تھا کہ شیطان اس بات سے مایوس ہو گیا ہے
کہ اس کی عبادت کی جائے جزیرۃ العرب میں، لیکن یہ ہے کہ وہ لوگوں کو آپس میں لڑا دے گا۔ تو صحیح بخاری میں حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم کمثل الجسد، مومنوں کی مثال ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے میں، ایک دوسرے پر رحم کرنے میں، ایک دوسرے کے ساتھ پیار کرنے میں اس طرح جس طرح ایک جسم کی مثال ہوتی ہے۔ ایک اکیلا جسم اذا اشتکا منہ عظم، اگر جسم کا کوئی حصہ بیمار ہو جاتا ہے، اگر جسم کے کسی حصے میں درد شروع ہو جاتا ہے، کوئی حصہ زخمی ہو جاتا ہے، کسی حصے میں تکلیف شروع ہو جاتی ہے، تداعى له سائر الجسد بالسہر والحما، تو سارا جسم مصیبت میں گرفتار ہو جاتا ہے، اسے پھر وہ رات کو سو نہیں سکتا، اس کی نیند ختم ہو جاتی ہے، اسے بخار چڑھ جاتا ہے، اسے تکلیف، سارا جسم تکلیف ہوتی ہے۔ مثلا پاؤں کی انگلی میں درد ہو رہا ہے، دانت میں درد ہو رہا ہے، سارا جسم تڑپ رہا ہے، انسان تکلیف میں، اسے نہ نیند آتی ہے نہ کوئی آرام آتا ہے۔ تو یہ مثال مسلمانوں کی کہ کسی ایک مسلمان کو، چاہے مسلمان وہ امریکہ میں ہے، چاہے انگلینڈ میں، چاہے ہندوستان میں، چاہے دنیا کے کسی کونے میں بھی، بھائی وہ ہمارا بھائی ہے، ہمارا صحیح العقیدہ جو ہے وہ بھائی ہے، اس کے ساتھ محبت کرنا یہ تو ایمان ہے، ایمان کی نشانی۔ اگر اس پر کوئی مصیبت آ جائے تو پھر جس طرح جسم کو تکلیف ہوتی ہے اس طرح ہر مسلمان کو تکلیف ہونی چاہیے، اور وہ پوری کوشش کرے کہ وہ اپنے بھائی جو ہے اس کی تکلیف کو دور کرے۔ صحیح بخاری کی دوسری حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن للمؤمن کالبنیان، مومن جو ہے وہ مومن کے لیے دیوار کی طرح ہوتا ہے۔ جس طرح دیوار ہوتی ہے، دیوار میں اینٹیں ایک دوسرے کے ساتھ ملی ہوئی تھی، ایک اینٹ کے ساتھ دوسری ملی ہوئی ہے، دوسری کے ساتھ تیسری ملی ہوئی ہے، اور ایک دوسرے کے ساتھ مل کر وہ اس طرح جڑ جاتی ہے کہ دیوار بن جاتی ہے، مضبوط دیوار، اور جسے گرانا جو ہے وہ بعض اوقات ناممکن ہوتا ہے، بعض اوقات مشکل ہوتا ہے۔ تو مومن مومن کے لیے دیوار کی طرح ہے، یشد بعضہ بعضا، وہ ایک جس طرح دیوار ایک دوسرے کو سہارا دیتی ہے، ایک دوسرے کو کھڑا رکھتی ہے سختی کے ساتھ، اسی طرح مومن بھی ہے جو اپنے دوسرے مومن بھائی اس کا خیال رکھتا ہے، اس کا پورا دفاع کرتا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں ہے، یہ دونوں حدیثیں جو میں نے پڑھی ہیں یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیثیں۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں کتابوں میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلمہ، مسلمان مسلمان پر ظلم نہیں کرتا، اس کے تو وہ تو کافروں پر بھی ظلم نہیں کرتا۔ بھائی آپ اسلام کی تاریخ دیکھ لیں، جو صحیح مسلمان تھے انہوں نے تو کافروں پر بھی ظلم نہیں کیا۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین کی سیرت آپ دیکھ لیں، انہوں نے کیا کیا تھا؟ جب مکہ فتح ہوا، مکہ کے جو لوگ تھے مشرکین مکہ، انہوں نے بڑے ظلم کیے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے منصوبے بنائے تھے، پوری کوشش کی تھی، ناکام رہے تھے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے لیے مدینے پر حملے کیے، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے حملے کی وجہ سے زخمی بھی ہو گئے، اور آپ کے پیارے چچا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حمزہ بن عبد المطلب، وہ شہید ہو گئے۔ ان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے تھے، بہت پریشان تھے، بہت رو رہے تھے۔ پیارے چچا احد کی جنگ میں وہ شہید ہوئے، ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے، مسلح کیے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابوں کو شہید اور بھی ظلم کرنے والے تھے، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے تو آپ نے کیا کیا؟ آپ نے سب کو معاف کر دیا، آپ کا سر جھکا ہوا تھا اور آپ رو رہے تھے اور اللہ کی تعریف بیان کر رہے تھے، الحمدللہ الذی نصر عبدہ، سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنے بندے کی مدد فرمائی، جس نے سارے لشکروں کو شکست دے دی، اپنے کلمے کو بلند کر دیا۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، اے مکے والو آج تمہارے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی جائے گی، کوئی انتقامی کارروائی نہیں ہے،
آج کسی سے کوئی انتقام نہیں لیا جائے گا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سب سے بڑے دشمن تھے، آپ کی مخالفت کرنے والے ابو سفیان، یہ ہے اسلام کی تعلیم ہے۔ اس کے بعد بھی دیکھ لیں خلفائے راشدین کا دور، یا جتنے بھی مسلمان جو فاتحین ہیں، جو صحیح تھے، صحیح العقیدہ فاتحین، انہوں نے کفار ان کا بھی ظلم نہیں کیا۔ بیت المقدس جو مسلمانوں کا پہلا قبلہ ہے، جب مسلمانوں نے اسے فتح کیا، اسلام کا جھنڈا سر بلند کیا، تو پھر کافروں کو قتل نہیں کیا گیا، قتل عام نہیں ہوا، معاف کر دیا گیا۔ وہ اپنے ان کے عبادت خانے باقی رہے۔ ہندوستان میں جب محمد بن قاسم نے قبضہ کیا، راجہ دار کو شکست دی، تو لوگ ان سے اتنے خوش تھے کہ جب وہ واپس جا رہے تھے تو لوگ رو رہے تھے۔ تو بھائی جب اسلام کافر کے اوپر بھی ظلم کرنے سے جو ہے منع کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے مجاہدین کو، صحابہ کرام کو، کہ میدان جنگ میں کسی بچے کو قتل نہ کرنا، کسی بوڑھے کو قتل نہ کرنا، کسی عورت کو قتل نہ کرنا۔ ایک دفعہ آپ نے دیکھا ایک عورت جو ہے اس کی لاش پڑی تھی میدان جنگ میں، تو آپ نے فرمایا ما کانت هذه لتقاتل، یہ عورت تو جنگ کرنے والی نہیں تھی، اسے کیوں قتل کیا گیا؟ اور بھی جو ہے جانوروں کے ساتھ بھی اسلام جو ہے ظلم نہیں کرنے دیتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ایک باغ میں تشریف لے گئے، اس باغ میں ایک اونٹ کھڑا تھا، بڑا پریشان، وہ اونٹ بڑا پریشان رو رہا تھا، پریشان تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ آپ نے اسے بلایا، وہ اونٹ آ گیا، اس نے جو ہے آپ کے سامنے سر نیچے کر دیا، اس کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ وہ اونٹ جو تھا وہ شکایت لگا رہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے۔ آپ نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا، پیار سے ہاتھ گیا اونٹ کے سر پر، وہ چپ ہو گیا، اسے سکون آ گیا۔ جس طرح بچہ رو رہا ہو نا، تو ماں بچے کو جب اٹھا لے، اپنے سینے کے ساتھ لگا لے، تو بچہ جو ہے وہ رونا بند کر دیتا ہے، اسے سکون آ جاتا ہے۔ وہ جو اونٹ تھا اس کے اوپر جب رحمت اللہ عالمین نے ہاتھ رکھا، اسے سکون آ گیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس اونٹ کا مالک کون ہے؟ یہ سنو نبی داؤد کی صحیح حدیث ہے۔ ایک نوجوان آگے آیا، اس نے کہا میں مالک ہوں۔ آپ نے فرمایا کیا تو اللہ سے نہیں ڈرتا؟ اس اونٹ نے تیری شکایت لگائی ہے، تو اس سے خوب کام کراتا ہے، اس کو یعنی مسلسل مصروف رکھتا ہے، اس پر سامان لانا، سماج لانا وغیرہ پورا اسے کام دیتا ہے، اور اسے تو وہ کھلاتا نہیں ہے، پانی نہیں پلاتا، گھاس نہیں کھلاتا، کھانے نہیں دیتا، بھوکا رکھتا ہے۔ جانوروں کے بارے میں بھی اسلام جو ہے اس سے کسی جو ہے وہ فرمائی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان پر ظلم نہیں کرتا، بھائی کا خیال رکھنا چاہیے۔ ولا یخذلہ، اور اسے چھوڑتا بھی نہیں، اسے ذلیل بھی نہیں کرتا، اسے ذلیل بھی نہیں کرتا۔ ولا یحقر، اور اس کی بے عزتی نہیں کرتا، اس کو ذلیل نہیں قرار دیتا۔ ولا یسلم، اور اس پر ظلم ہونے نہیں دیتا، ظالم کے سامنے بھی نہیں چھوڑتا، اگر کوئی اس پر ظلم کرتا ہے تو اسے روکتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا التقوی ہاؤنا، پھر آپ نے فرمایا بحسب امرئ من الشر ان یحقر اخاه المسلم، انسان کے لیے شر کی بات یہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو ذلیل سمجھے، گٹیا سمجھے، اپنے آپ کو بڑا سمجھے، اپنے آپ کو خان چودھری سمجھے، یہ سمجھے کہ بھائی کہ میں جو ہے میرے پاس مال و دولت زیادہ ہے، میری عزت زیادہ، میری قوم زیادہ، میں فلاں ہوں، مجھے یہ میں وزیر ہوں، اور دوسرے کو جو ہے گٹیا سمجھے۔ نہیں، یہ تو جو ہے یہ مسلمان کی جو ہے وہ اس کی نشانی نہیں، یہ تو شریر کی نشانی، یہ تو خراب آدمی کی نشانی۔ کل المسلم علی المسلم حرام، ہر مسلمان جو ہے دوسرے مسلمان پر حرام ہے۔ کیا؟ دمہ، اس کا خون بھی حرام، ومالہ، اس کا مال بھی حرام، وعرضہ، اس کی عزت بھی حرام۔ ہر مسلمان کی عزت دوسرے پر حرام ہے، نہ اس کی غیبت کی جائے، نہ اس کو گالیاں دی جائے، نہ اسے کسی طریقے سے تکلیف دی جائے، نقصان دیا جائے۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے یہ صحیح مسلم کے اندر، اسے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جو بڑے عظیم الشان صحابی تھے، انہوں نے بیان فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اس حدیث پر اگر ابھی غور کرے اور عمل کرے، یہ ساری دنیا جو ہے یہ ایک امن کا گہوارہ بن جائے،
ایسی ہو جائے جس طرح حدیثوں میں آتا نا قیامت سے پہلے ایک ایسا وقت آئے گا کہ شیر اور بکری اکٹھے کریں گے، شیر شکار نہیں کریں گے، گھاس کھائیں گے، بکریاں بھی بارشیں ہوگی، زمین میں سبزہ ہی سبزہ ہوگا، سانپ وہ بھی لوگوں کے ساتھ کھیلیں گے، کوئی کسی کے ساتھ ظلم زیادتی نہیں ہوگی۔ تو بھائی اس طرح اگر لوگ بھی کتاب و سنت پر صحیح عمل کریں تو دنیا جو ہے عمل کا گوارا بن جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من نفس عن مؤمن قربۃ من قرب الدنیا، جو آدمی کسی مومن کی دنیا کی مصیبتوں میں سے کوئی مصیبت دور کر دیتا ہے، کوئی ایک مصیبت دور کر دے، کوئی کسی مومن کی، صحیح مسلمان بھائی کی مصیبت کو دور کر دے، اسے کوئی کام پیش آ گیا، اب یہ کام اس کے بس میں ہے، وہ اسے جو ہے وہ کام حل کر دے، مسئلہ حل کر دے، نفس اللہ عنہ قربۃ من قرب یوم القیامہ، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن جو قیامت کی سختیاں ہیں اس کی سختیاں دور فرمائے گا، سختیوں میں سے اللہ اس کی سختی دور فرمائے گا۔ وَمَن يَسَّرَ عَلَى مُؤْسِرٍ، اور اگر کوئی آدمی کسی تنگ دست بیچارہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا، اس کی تنگی، اس کی غربت، اس کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے، یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کو جو ہے آسانی عطا فرمائے گا۔ جو کسی کے لیے آسانی کرتا ہے دنیا میں، اللہ اس کی آسانی جو ہے اسے نصیب فرمائے گا۔ ومن ستر مسلما، اور جو شخص کسی مسلمان بھائی پر پردہ ڈالے گا، کسی مسلمان بھائی سے کوئی انفرادی غلطی ہو گئی، کوئی گناہ ہو گیا، کوئی کسی قسم کی بات کوتاہی ہو گئی، ظاہر ہے کہ کوئی آدمی بھی معصوم نہیں ہے، اس کا تعلق اس آدمی کے ساتھ تھا، یعنی عوام کے ساتھ نہیں تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ رسول نے فرمایا جو کسی مسلمان پر پردہ ڈالے گا سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس پر پردہ ڈالے گا۔ اور فرمایا واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کی مدد کرتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتا ہے۔ اور پھر آگے فرمایا کہ جو علم سیکھنے کے لیے کسی راستے پر چلتا ہے تاکہ علم حاصل ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کی طرح اس کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ اور یہ جو آپ بھی درس سن رہے ہیں ظاہر علم کے لیے سن رہے ہیں، دین حاصل کرنے کے لیے، یہ بھی علم کے راستے پر ہی آپ ہو، لوگ جو ہیں وہ گامزن ہیں۔ اور یہ بھی فرمایا کہ لوگ اگر اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں اکٹھے ہوتے ہیں، کتاب اللہ پڑھتے ہیں، ایک دوسرے کو پڑھتے پڑھاتے ہیں، قرآن و حدیث پڑھتے پڑھاتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان پر سکون نازل ہوتا ہے، انہیں رحمت ڈال دیتی ہے، فرشتے ان پر سایہ افغان ہو جاتے ہیں، اللہ رب العزت انہیں اپنے پاس یعنی آسمانوں پر اپنے فرشتوں کے سامنے انہیں ذکر کرتا ہے، ان کا ذکر کرتا ہے کہ یہ دیکھو میرے بندے جو ہیں، یہ دیکھیں یہ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، حدیث پڑھ رہے ہیں۔ اور فرمایا کہ جس آدمی کے اعمال صحیح نہیں اس کو نسب جو ہے وہ جنتی لے جائے گا۔ اگر کوئی سید ہے، کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے ہے تو یہ نہ سمجھے کہ وہ اس کے اعمال غلط ہے، کتاب و سنت چلا جائے گا، نہیں، جنت تو اعمال کے ساتھ جائے گی، وہ ملے گی اور اللہ کے فضل و کرم سے ملے گی۔ اعمال صحیح ہوں گے، عقیدہ صحیح ہوگا، اللہ رب العزت اپنی مہربانی سے فضل و کرم سے جنت میں داخل کرے گا۔ تو یہ میرا جو درس ہے اس کا خلاصہ یہ کہ بھائیو ایک دوسرے کے ساتھ نرمی کرو، ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے حسد نہ کرو، ایک دوسرے کو گھٹیا نہ سمجھو، ایک دوسرے کو برا نہ کہو، نہ گالیاں دو، نہ غیبت جو ہے وہ کرو، اور نہ چغلی کھاؤ، نہ ایک دوسرے کو لڑاؤ۔ اگر کوئی غلطی ہو جائے اسے معاف کرو، درگزر کرو، اللہ رب العزت جو ہے وہ درگزر فرمائے گا، اللہ معاف کر دے گا۔ یہ اگر مسئلہ ہو گیا تو پھر دیکھنا انشاءاللہ دنیا میں دعوت کس طرح پھیلتی، کسی سے کوئی غلطی ہو جائے پھر ہمارے ہاں تو پھر اس کو چھوٹی سی بات کو اتنی بڑی خبر بنا دیتے ہیں، اتنی بڑی، یہ جی وہ دیکھو اس نے یہ کہہ دیا، فلاں نے یہ کہہ دیا، وہ ڈاکٹر صاحب نے یہ کہہ دیا تقریر میں۔ مجھے اور آپ سب کو چاہیے کہ ہم قرآن و حدیث کو اور پیار و محبت والا کم از کم جو ہمارے صحیح العقیدہ بھائی ہیں ان کے ساتھ ہم ایک ہو جائیں، واعتصموا بحبل اللہ بن جائیں، ولا تفرقوا بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے سب مائیوں کو کتاب و سنت اور جو راستہ ہے سیدھا جنت والا راستہ اس پر گامزن رکھے، ہر قسم کی حسد سے، ہر قسم کی نفرت، اختلاف، مسلمانوں میں جتنے اختلاف ہیں اللہ ہمیں اس سے بچائے، آمین۔